بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم میں چند الفاظ جو نیکی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں ایک لفظ خیر ہے، خیرن، خیر۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ کیا خرچ کریں یا وہ کہاں خرچ کریں، کن پر خرچ کریں۔ قل، آپ فرما دیں، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو بھی تم اچھا مال خرچ کرو تو والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامی، یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم نیکی کرو گے، خیر نیکی، وما تفعلوا من خیر، اور جو تم نیکی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں دو عملوں کو نیکی کہا گیا۔ ایک یہ کہ تم ان لوگوں پر خرچ کرو، تمہارا ان لوگوں پر خرچ کرنا نیکی ہے۔ اور نمبر دو یہ کہ خرچ کرتے وقت جس ترتیب کا اس آیہ کریمہ میں ذکر ہوا، اس ترتیب کو پیش نظر رکھو، یہ دوسری نیکی ہے۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر، یہ تو نیکیاں ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی جو تم نیکی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ ان نیکیوں کو جانتا ہے یا جاننے والا ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو یوں بیان فرمایا تھا۔ آپ کا یہ ارشاد گرامی مفہوماً دیگر سیاہ ستہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، البتہ یہ الفاظ نسائی کے ہیں۔ فرمایا وابدأ بمن تعول، خرچ کرتے ہوئے ابتدا کیا کرو ان لوگوں سے جو تمہاری ذمہ داری میں آتے ہیں، جو تمہارے زیر کفالت ہوتے ہیں، امہ کا و ابا کا و اختہ کا و اخا کا، یعنی تمہاری والدہ، تمہارا باپ، تمہاری بہن، تمہارا بھائی، ثم ادنا کا، پھر اس کے بعد جو قریب کا رشتہ دار آتا ہے، ادنا کا، پھر اس کے بعد
جو قریب کا رشتے دار آتا ہے۔ گویا کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خرچ کرنے کا یہی طریقہ بتایا کہ تم پہلے کن لوگوں پر خرچ کرو، پھر کن لوگوں پر خرچ کرو، اور پھر کن لوگوں پر خرچ کرو۔ اس طرح قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں مذکور ترتیب کہ فَلِلْوَالِدَيْنِ والدین پر پہلے خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ والدین تمہارے ضرورت مند ہوں اور تم والدین کو نظر انداز کر کے خرچ کرتے پھرو۔ والاقربین، اور والدین اگر ضرورت مند نہیں ہیں یا تم ان کی ضرورتیں پوری کر چکے ہو تو اب تم دیگر رشتہ داروں کی طرف رخ کرو۔ اس طرح تم اپنے رشتہ داروں میں جن کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، تمہاری بہن، تمہارا بھائی، پھر اس کے آگے جو رشتہ دار آتا ہے، دیکھو اگر ان میں کوئی ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورتیں پوری کرو، اور پھر والیتامی والمساکین وابن السبیل، ان کی ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں تو اب تم آگے نکلو اور جہاں جہاں تمہیں یتیم ملتے ہیں، مسکین ملتے ہیں، مسافر ملتے ہیں، ان پر خرچ کرو۔ ہر خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دولت دنیا سے نوازا ہوتا ہے۔ اگر ہر خاندان کے ارباب دولت و ثروت اپنی خاندان کے اندر موجود ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے لگ جائیں، ان پر خرچ کرنے لگ جائیں، تو یقیناً خاندان میں بنیادی ضرورتوں سے محروم کوئی بندہ نہیں بچ سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ خاندان ملتے ہیں تو معاشرے وجود میں آتے ہیں، اور معاشروں کے ملنے سے ملک وجود میں آتے ہیں۔ اس طرح صاحبان ثروت اگر اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں، اور اس طرح ایک خاندان پھر دوسرا خاندان، اور اس طرح ساری مملکت و ریاست کے اندر پائے جانے والے خاندان، ان خاندانوں کے افراد ارباب دولت و ثروت اگر اپنے خاندانوں کی ضرورتیں پوری کرنے لگ جائیں، اپنے خاندان میں موجود مجبوروں، معذوروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے لگ جائیں، اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے لگ جائیں، تو اس طرح بالآخر ایک معاشرہ ہی نہیں بلکہ ایک ملک اور ریاست ایسے وجود میں آ سکتے ہیں جن کو ہم ایسے معاشرے کہہ سکتے ہیں، کہ جن کے ایسے معاشرے و ملک کہہ سکتے ہیں کہ جن کے افراد بنیادی ضرورتوں سے محروم نہیں ہوتے بلکہ ان کی بنیادی سب ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور اسی طرح کے معاشروں اور ملکوں یا ریاستوں کو فلاحی معاشرے، فلاحی مملکتیں یا فلاحی حکومتیں کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نے خود ساختہ نیکیاں بنا رکھی ہیں۔ قرآن کریم جن ہمارے عملوں کو نیکیاں کہتا ہے، ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مثلا اسی نیکی کو کہ تم نے اپنے والدین، پھر رشتہ دار، اور اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرنا ہے۔ ہم اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں ہزار غریب اور ضرورت مند ہونے کے باوجود ان پر خرچ کرنے کی بجائے دور دراز
एनजीओज के नाम पर फोटो सेशन के शौक में आकर के दौलत लुटाने के लिए चले जाते हैं और दौलत लुटाते हैं, जबकि हमारे अपने ख़ानदान में मौजूद ज़रूरतमंद बुनियादी ज़रूरतों से महरूम होते हैं। ऐसा करके हम न सिर्फ ये कि उस नेकी से महरूम रहते हैं जिस नेकी का जिक्र कुरान करीम की सूरा बकरा की आयत नंबर 215 में अभी जिक्र हुआ, बल्कि कुरान और सुन्नत को सामने रखें तो इस तरतीब को सामने रखते हुए अगर हम खर्च करेंगे तो हम एक तो इन्फाक का सिला और सवाब पाएंगे, नंबर 2 इस तरतीब को मुलहूज खातर रखने का हमें सिला मिलेगा, और नंबर 3 रिश्तेदारी का पासो लिहाज करने का भी हमें सवाब, सिला और अजर मिलेगा। लेकिन क्या करें, हमने अपने तौर पर नेकियां बना रखी हैं, और वो नेकियां जिनको कुरान नेकियां कहता है, वो नेकियां जिनको हमारा दीन नेकियां कहता है, उन नेकियों की न सिर्फ ये कि हमें परवाह नहीं है, हमने उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रखा है। वस्सलाम।